معلومات کے آنے سے فائدہ بولو نہیں ہوتا. ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر, ہاں وہ سگریٹ کی میں مثال دے رہا تھا نا, چٹکلا سگریٹ پہ ڈبے پہ کیا لکھا ہو, خبردار سگریٹ سے کیا ہوتا ہے, کینسر. تو میں ڈاکٹروں کو اکثر ایک تجویز دیتا رہتا ہوں کہ یہ لکھو سگریٹ پینے سے مردانہ کمزوری ہوتی ہے. پھر کوئی بھی نوجوان سگریٹ, اچھا مردانہ طاقت کی دوائیں ایسے کھا رہے ہیں جیسے 18 شادیاں کرنی ہیں انہوں نے. عجیب بات ہے یار, تمہاری ایک بیوی ہے, تمہیں تو کچھ بھی نہیں کھاؤ یار. طاقت کی دوائیں کھاتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو, یعنی جذبے دیکھو یار. میں تو نہ کوئی مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں نہ بتاتا ہوں اس بارے میں, یہ تو حکیموں ڈاکٹروں کا کام ہے. لیکن پھر بھی میرے پاس آتے رہتے ہیں سب, کوئی خوراک. ابے تو کیا کرے گا خوراک کا یار, کیا کرنا ہے خوراک کا, کیوں شو مار رہے ہو میرے سامنے آ کے. تو خیر, تو ایک ہے نا, بس صحیح ہے, گزارا کرو اس کے ساتھ, اس کے لیے کسی قسم کی خوراک کی ضرورت بولو نہیں. اور اگر پھر بھی کمزوری ہے نا, اس کا مطلب یہ کمزوری نہیں ہے, یہ خدا کا تم سے انتقام ہے کہ جو آدمی 4 عورتوں کو گھر بار دے سکتا تھا, عزت کی زندگی دے سکتا تھا, اس کمبخت نے ایک پر اکتفا کیوں کیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک بھی نہیں ملے گی تجھے, جا. خیر, ابھی ہم دوبارہ اپنے نارمل اس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بیچ میں تھوڑا سا یہ قیام و طعام چلتا ہے. تو میں ڈاکٹروں سے کہتا ہوں سگریٹ کے ڈبے پہ لکھ دو, خبردار سگریٹ نوشی مردانہ قوت کے لیے نقصان دہ. آپ دیکھو سگریٹ کے ڈبے اٹھا کے لوگ پھینکیں گے. وہ ایک نوجوان گیا نا دکان پہ, کہتا ہے یار وہ سگریٹ چاہیے. سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوا تھا خبردار سگریٹ پینا مردانہ قوت میں کمی کا ذریعہ ہے. وہ کہتا ہے بھائی وہ کینسر والی دے دے یار. تو بھائی یہ رہنے دے, کون سی دے دے, کینسر والی دے دے. کینسر قبول ہے میرے بھائی. لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ, کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے کہ ڈاکٹر خود سگریٹ پیتے ہیں؟ بولو نا. اچھا یہ ایسا بھی نہیں ہے سگریٹ کے بارے میں کہ اس میں ڈاکٹروں کا اختلاف ہو کہ جی حنفی ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, شافی ڈاکٹر کچھ, اہل حدیث ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. یہ امریکہ کے ڈاکٹر کچھ اور کہتے ہیں, جاپان کے ڈاکٹر. میرے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں سے بھی سلام دعا ہے نا, تو میں نے سگریٹ کے بارے میں بہت ڈاکٹروں سے, انہوں نے کہا کہ یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے, یعنی ایک ریسرچ کے بعد یہ چیز, سائنس میں ایک تھیوری ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے. نظریہ کا مطلب ایک رجحان ہوتا ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے تحقیق. بھائی ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے, جو بھی ریسرچ کے معیارات ہیں. تو WHO کی طرف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے صرف نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انتہائی نقصان دہ. اور کمال کی بات, اس سے آگے کی بات آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں گے. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ چینی کھانا سگریٹ سے زیادہ نقصان دہ نہیں. آپ حیران ہو رہے ہوگے, خاص طور پہ 40 سال کے بعد جب وزن بڑھنے لگتا ہے. اور یہ بھی طے شدہ حقیقت ہے, کیونکہ وزن بڑھنے سے جو آپ کو نقصان ہوگا نا, وہ سگریٹ پینے والے نقصان سے بولو زیادہ ہے. سگریٹ پینے میں کینسر کا جتنا چانس ہے, وزن بڑھنے میں یہ چانس زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جو ڈاکٹر کہہ رہا ہوگا چینی کھانا 40 سال سے پہلے بھی نہیں کھاؤ, بچوں کو بھی چینی نہیں کھلاؤ, جان چھڑا دو اس عذاب سے. اب یہ آیا تھا نا چینی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مہنگی ہو گئی, یہ شکر ادا کرو یار چھوٹ ہی جائے وہ, یا بہت کم کر دو. اللہ نے اتنی میٹھی میٹھی چیزیں پیدا کی ہیں, شہد کھاؤ, گڑ کھاؤ یار, یہ کھا لو, اللہ آپ کھجور کھا لو. یہ زیادہ کھائے بھی نہیں جاتا. چینی تو آپ ربڑیاں کھا رہے ہیں, ربڑیاں. شہد تھوڑی اتنا ڈونگا بھر کے کھا لے گا آدمی, یہ تو 2 چمچے کھائے گا بس ختم. گڑ کتنا کھا لے گا آدمی, اور اس میں شکر کی لیول بھی بہت کم ہوتا ہے. چینی تو ہے ہی ٹوٹل A to Z شکر کے علاوہ کچھ, یعنی گلوکوز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. لیکن آپ مجھے بتاؤ, ڈاکٹر ورک شاپ بھی کرواتے ہیں, نیٹ پہ بھی, ادھر ادھر بھی, لیکن خود بھی حلوے پھوڑ رہے ہوتے ہیں اور پبلک بھی حلوے مانڈے پھوڑ رہی ہے. مٹھائی کی دکانیں دے دنا دن چلتی چلی جا رہی. ہر بچے کی پیدائش پہ اسلام نے کہا تھا بچہ پیدا ہوا ہے گوشت کھاؤ, گوشت کھلاؤ. ہم نے وہ اسلام کی رسم چینج کر کے مٹھائی کھائی اور مٹھائی کھلائی.
نہ ہم اسلام کے رہے نہ صحت کے رہے. ایسا ہی ہے نا. دودھ اتنی بہترین چیز اللہ نے بنائی یار, کتنی تعریفیں کی اللہ نے, اور نبی نے بھوک کے وقت میں دودھ کو کھانے کے طور پہ استعمال کیا ہے. ہم نے دودھ میں بھی کیا ملا دی؟ چینی. ہم نے کہا اللہ تو نے جو ٹیسٹ دیا ہے نا وہ ٹیسٹ ہے نہیں, ایکچولی تو چینی ڈالنا بھول گیا اس میں. اور اب بغیر چینی کے دودھ ہی پسند نہیں لوگوں کو. کہتے ہیں یار بھائی بات یہ کہ اللہ نے جو ٹیسٹ پیدا کیا تھا نا وہ صحیح تھا, اب آپ کو بغیر چینی کے دودھ پسند نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اپنا ٹیسٹ خراب کر چکے ہو. آ جاؤ تھوڑے دن تک بغیر چینی کے دودھ پہ تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا وہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو چینی تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ. چینی کے ڈبوں پہ کبھی لکھا ہوا دیکھا؟ خبردار چینی کھانا صحت کے جتنی ہمیں جو انرجی چاہیے اس کے حساب سے تو چینی بہت زیادہ ہمیں انرجی دے رہی ہوتی ہے, کیلوریز دے رہی ہوتی ہے. خیر یہ ٹاپک نہیں ہے ہمارا. لیکن آپ دیکھو, آپ سنتے رہتے ہیں بچوں کو چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ, کہتے ہیں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ چاکلیٹیں نہیں کھلاؤ اور بچوں کو یہ نہیں کھلاؤ تو وہ نہیں کھلاؤ, لیکن بچہ اس کے علاوہ کچھ کھاتا ہی نہیں ہے. پاپڑ کے علاوہ بچے کے حلق میں کچھ اترتا ہی نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی نالج چاہے دین کی ہو یا دنیا کی, اس سے ان معاشرے کی اصلاح صرف اتنا کافی نہیں, یہ بھی ضروری ہے. نالج ہی نہیں ہے پھر تو بالکل ہی بیڑا غرق ہو جائے گا نا, لیکن اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمت چاہیے عمل کی. تو عمل کی ہمت, جو ہمت والے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ صحت کے حوالے, دیکھو جب یہ کوالٹی انسان کے اندر ہوتی ہے نا تو پھر وہ کوالٹی ہر جگہ کام آتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کوالٹی آپ کے اندر دین میں کام آ رہی ہے دنیا میں نہیں آ رہی. جیسے آپ اگر بہادر ہیں تو لڑائی جب بھی آپ لڑیں گے, چاہے اللہ کے لیے لڑیں یا اپنے ابا کے لیے لڑیں, بہادر آدمی ہر جگہ لڑے گا. وہ بزدل چاہے اللہ کا معاملہ ہو ابا کا معاملہ ہو دونوں جگہ بھاگے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کم ہمت آدمی جو سست ہے, ایک نمبر کا پوستی ہے. بہت سے لوگوں کو برا لگ رہا ہوگا, میں آپ کو نہیں کہہ رہا, کچھ یہاں بیٹھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں مجھ سے آپ کو ہمارے بارے میں پتہ کیسے چل گیا, لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا, میں جنرلی ایک بات کر رہا ہوں. جو سست اور پوستی قوم ہوتی ہے وہ دین میں بھی ڈھیلی, لیکن وہ دنیا میں بھی کیا ہوتی ہے؟ ڈھیلی ہوتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں گوروں میں جو ایکٹیو لوگ ہیں نا, ایکٹیو لوگ ہیں, صبح اٹھ کے جاگنگ کرنا اپنے ٹائم, یہ اگر مذہب پہ آتے ہیں تو مذہب میں بھی کیا ہوتے ہیں؟ آگے. میں نے گورے مسلمان دیکھے ہیں نا, بہت دیکھے ہیں, کم نہیں. پہلے تو ہمارے مدرسے میں بہت آئے, تو 9/11 کے بعد پھر گوروں کا داخلہ مشرف نے بند کر دیا, گورے خود بھی آنا بند ہو گئے کہ ایسا نہ ہو. پاکستان اسلام سیکھنے کے لیے آتے تھے, کمال کی بات دیکھو, تو ایسا نہ ہو آتے ہی ڈائریکٹ جنت میں ہی نہ پہنچا دیں یہ لوگ ہم کو. لیکن ہم نے گوروں کو دیکھا ہے جب مسلمان ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کی نمازیں میری اور آپ کی نمازوں سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ بھائی اپنی پہلی زندگی میں بھی کیا تھا؟ ایکٹیو تھا. اسلام لایا ہے تو وہ ایکٹیونیس کہاں استعمال ہو رہی ہے؟ اسلام میں ہو رہی ہے. اس کو نظریہ ٹھیک نہیں تھا, علم نہیں تھا اس کے پاس کہ اسلام برحق ہے. علم ملا تو وہی موٹیویشن جو اس کو دنیا پہ چلا رہی تھی وہی کہاں چلا رہی ہے؟ وہ دین پہ چلا رہی ہے اس کو. ہمارا جو بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائی, ہم کم ہمت لوگ ہیں. اس وجہ سے ہماری صحتیں بھی دیکھ لو اور ہمارا مذہب کے معاملے میں جو حال ہے وہ بھی دیکھ لو. تو ایک ہی چیز ٹھیک کرنی پڑے گی, اس سے دونوں چیزیں آپ کی کیا ہو جائیں گی؟ ٹھیک. آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے, مثال کے طور پر آپ بے وقوف ہو, پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, میں ان کو نہیں کہہ رہا, فرض کرو آپ بے وقوف ہو, تو آپ کو کوئی دنیا کی مشکل بات سمجھائے گا تو بھی مشکل سے سمجھ میں آئے گی,